اگلی صبح تینوں دوست تیار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، درختوں کی سرسبز شاخیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ان کا استقبال کیا۔ ابتدا میں راستہ آسان تھا، لیکن جوں وہ اندر بڑھتے گئے، مشکلات آتی گئی۔ چلتے چلتے ان کا سامنا ایک تنگ دریا سے ہوا۔ دریا کا پانی تیز بہہ رہا تھا اور اس کے اوپر ایک پرانا پل تھا جو ٹوٹنے کے قریب تھا۔ زبیر بولا، یہ پل عبور کرنا خطرناک ہے۔ قاسم نے کہا، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ زبیر نے پل عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں پہنچ کر وہ لڑکھڑانے لگا۔ عمران اور قاسم نے فوراً رسی کا سہارا لیا اور اسے بچا لیا۔ تینوں نے مل کر ایک دوسرے کی مدد سے پل عبور کیا۔ یہ ان کے لیے پہلی آزمائش تھی اور انہوں نے اتحاد کی طاقت سے یہ مرحلہ پار کیا۔ جنگل میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ان کا سامنا ایک عجیب جانور سے ہوا۔ یہ جانور کسی شیر جیسا تھا، لیکن اس کے پروں کی طرح بڑی بڑی دمیں تھیں۔ وہ تینوں پر غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ان کی نیت بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زبیر نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمران نے ہمت کر کے جانور سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں مت روکو، ہم صرف جنگل کا راز جاننے آئے ہیں۔ جانور نے حیرت سے کہا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو میں تمہیں آگے جانے دوں گا، لیکن یاد رکھو، خزانہ صرف ان کو ملتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ یہ کہہ کر جانور غائب ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ 3 راستے نظر آئے۔ راستے پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، پہلا راستہ سب سے آسان لیکن خزانے تک نہیں پہنچتا۔ دوسرا راستہ مشکل اور خطرناک لیکن صحیح راستہ ہے۔ تیسرا راستہ دھوکے بازوں کے لیے۔ تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ جیسے ہی وہ راستے پر بڑھے، جھاڑیاں اور کانٹے